بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت سے کہیں بڑھ کے حسین میرا وطن ہے، ہم سر ہے فلک کی جو زمین میرا وطن ہے۔ آج موضوع سخن ہے پاکستان کو شاہراہ ترقی پر گامزن کرنے کے لیے ہماری ذمہ داریاں۔ اس میں سب سے پہلے جس پوائنٹ کو میں ڈسکس کروں گا وہ ہے ذاتی تبدیلی۔ میرے قائد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ اپنی قوم سے خطاب کے دوران فرمایا تھا کہ پاکستان ایک باغ کی مانند ہے اور ہم پاکستانی اس باغ کے مالی ہیں، لہٰذا ایک فرض شناس باغباں کی حیثیت سے ہمیں اس پاک چمن کی حفاظت و آبیاری کا فرض خلوص و محبت سے سر انجام دینا چاہیے۔ بحیثیت پاکستانی ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اگر کوئی فرد یہ سوچے کہ صرف اس کے تبدیل ہونے سے کیا ہوگا یا صرف اس کے تبدیل ہونے سے معاشرے میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں ہر بڑی تبدیلی اور انقلاب کے پس پردہ ایک فرد کی انفرادی فکر و سوچ تھی جس نے ان اقوام کی تقدیر بدل دی۔ اس کی روشن مثال ہمارا ملک پاکستان ہے، جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ایسے خواب کی تعبیر تھی جسے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پورا کیا۔ مشہور مغربی اسکالر ایڈورڈ ایورٹ سیل کہتا ہے کہ میں فرد واحد ہوں، میں سب کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے جو کچھ کر سکتا ہوں وہ کرنے سے ہرگز انکار نہیں کروں گا۔ ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اگر سب کچھ نہیں کر سکتے تو جتنا کر سکتے ہیں وہ خلوص دل اور لگن سے کریں گے، لہٰذا ہمیں بھی اگر اپنے ملک و قوم کی تقدیر بدلنی ہے تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ کہنا چاہیے کہ تبدیلی مجھ سے شروع ہوگی۔ آج پاکستان کے تمام مسائل کا واحد حل صرف یہ ہے کہ ہر فرد انفرادی طور پر اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لے۔ دوسروں کو تبدیل کرنے سے پہلے اپنی ذات کو تبدیل کرے۔ یہ راستہ کٹھن اور مشکل ضرور ہے، لیکن ہمت کی جائے تو انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ کون سا عقدہ ہے جو وا ہو نہیں سکتا، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔ اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ ایمانداری ہے۔ بحیثیت مسلمان اور پاکستانی ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے تمام معاملات میں ایمانداری سے کام لیں۔ بے ایمانی نفرت کو جنم دیتی ہے، معاشرتی زندگی کو تباہ کرتی ہے، سیاست اور نظم و نسق کو برباد کرتی ہے۔ تمام مذاہب اور اخلاقی فلسفوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایمانداری انسانیت کے لیے استحکام اور خوشی لے کر آتی ہے، جبکہ بے ایمانی اخلاقی زوال کا سبب بنتی ہے۔ ایمانداری انسان کو نفسی خواہشات سے بچاتی ہے، جس کا سامنا ہر انسان کو ہر قدم پر ہوتا ہے۔ اگر بددیانت شخص
اعلیٰ عہدے پر پہنچ جائے تو سارے نظام کو تباہ کر دیتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے انصاف۔ بحیثیت مسلمان اور پاکستانی ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم انصاف پسند بن جائیں۔ فلسفہ اور مذہب میں انصاف اعلیٰ اخلاق کا سب سے بڑا اظہار ہے۔ یہ انسانیت کو شر اور ظلم کے بد اثرات سے بچاتا ہے اور انسانوں کے معاملات میں وقار پیدا کرتا ہے۔ انصاف کی دو سطحیں ہیں۔ ایک یہ ذہنی رویہ ہے جو فرد کو زندگی میں صحیح اور غلط کی پہچان دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ قانونی ضابطوں کا نظم و نسق ہے۔ غیر جانبداری، سختی اور معروضیت اس رسمی قانون کی خصوصیات ہیں، جبکہ عنایت، شفقت، جاہ و جلال کے جذبے کو دبانا اور خواہش نفس کو قابو کرنے کی خواہش انصاف کی بنیادی خصوصیات ہیں۔ اسلام نے ان دونوں طرح کے انصاف کا اہتمام کیا ہے۔ مذہبی کتب کا مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ انصاف کا تعلق ذہن اور سوچ کے ساتھ ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے صداقت۔ بحیثیت مسلمان اور پاکستانی ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں۔ سچ سے محبت اور راست بازی ہر اخلاقی نظام کا بنیادی حصہ رہے ہیں۔ اچھے کردار کی بنیاد سچ پر ہے اور سچ عقیدے کو مضبوط بناتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کا عقیدہ اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کردار میں پختگی حاصل نہیں کر لیتا، اور یہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک وہ سچ بولنے کی عادت نہیں اپنا لیتا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جرأت۔ بحیثیت مسلمان اور پاکستانی ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے تمام معاملات میں جرأت و بہادری سے کام لیں۔ جرأت اور حوصلے ہی کی وجہ سے فرد اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کوئی قابل ذکر اور تخلیقی کام سر انجام دیتا ہے۔ بزدلی انسانی روح کی بیماری ہے، اس کے برعکس جرأت روح کو مضبوط بناتی ہے اور اس کی اہمیت زندگی کے ہر میدان میں مسلمہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ صحیح بہادر ہیں وہ جو ہمت نہیں ہارتے بلکہ ثابت قدم رہتے ہیں اور مسائل اور تکلیفوں اور لڑائیوں میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، جو اپنے آپ کو رب کی ناراضگی سے بچاتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے خوش خلقی اور شائستگی۔ بحیثیت مسلمان اور پاکستانی ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اعلیٰ اخلاق والے اور شائستہ مزاج بن جائیں۔ تمام مذاہب اور اخلاق کے نظاموں نے خوش خلقی کو انسانی کردار کے لیے ضروری قرار دیا ہے، اس لیے ہمیں زندگی کے ہر میدان میں خوش خلقی اور شائستگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے دوسروں کو معاف کرنا۔ بحیثیت مسلمان اور پاکستانی ہمارا یہ فرض ہے کہ اگر کسی شخص نے ہمیں بے جا تکلیف پہنچائی تو ہم اسے معاف کر دیں۔ معاف کرنے والے شخص کی ہر جگہ عزت ہوتی ہے۔ یہ فرد کی فراخ دلی کی علامت ہے
اور اسے طاقت کے نشے سے بچاتی ہے۔ اس سے سماجی رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ تمام انسانی صورتحال میں یہ اصول اخوت کا ماحول پیدا کرتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے تحمل۔ بحیثیت مسلمان اور پاکستانی ہمارا یہ فرض ہے کہ اگر کسی شخص نے ایسی بات کی ہو جو ہمیں سخت ناگوار گزری ہو تو اس وقت تحمل و برداشت سے کام لیا جائے۔ معاشرے میں بہت سی خرابیوں کی وجہ جلد بازی اور غلط کیے گئے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہر مذہب اور اخلاقی ضابطے نے صبر اور تحمل مزاجی کی تاکید کی ہے۔ اسلام نے بھی تحمل مزاجی کو انسانی کردار کی اہم صفت قرار دیا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے امن پسندی۔ بحیثیت مسلمان اور پاکستانی ہمارا یہ فرض ہے کہ اگر کسی شخص کا رویہ نامناسب ہو، وہ ہم سے لڑائی جھگڑا کرنا چاہے تو ہم امن پسند رہیں اور معاملات کو بات چیت کے ذریعے طے کرنے کی کوشش کریں۔ امن کو بطور نعمت سراہا جاتا ہے اور ثمر آور سماجی ارتقاء کے لیے ضروری خیال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک فطری میلان ہے اور اگر انسان اس اصول کو نہیں اپناتا تو سماج میں ہمیشہ بد امنی کا خطرہ رہے گا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے رواداری اور برداشت۔ بحیثیت مسلمان اور پاکستانی ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم زندگی کے مختلف معاملات میں رواداری اور برداشت کا مظاہرہ کریں۔ برداشت کا مطلب ہے مسائل و تکالیف کو صبر سے سہنا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان چیزوں پر تحمل کا مظاہرہ کرنا جو ہمیں پسند نہیں ہیں۔ مثلاً ہم غصے کی حالت میں کسی کی پٹائی کرنا چاہتے ہیں مگر ایسا نہیں کرتے تو ہم نے برداشت کا مظاہرہ کیا۔ مذہبی رواداری اسلام کی بنیادی خصوصیات میں سے ہے۔ قرآنی احکامات ہیں کہ مذہب کی ترویج میں زبردستی نہیں ہے اور غیر مسلموں کو جبراً مسلمان نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے 10 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی میرے کسی کام یا بات پر اعتراض نہیں کیا۔ ہمیں بحیثیت مسلمان اور پاکستانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و تحمل اور برداشت کی مثالوں کی پیروی کرنی چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے تقویٰ۔ تمام اسلامی عبادات کا مدعا و مقصود یہی ہے کہ مسلمان متقی بن جائیں۔ بحیثیت مسلمان اور پاکستانی ہمارا یہ فرض ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ کیا یہ کام میرے رب کریم کو پسند ہے یا نہیں۔ اگر اللہ کریم کو وہ کام پسند ہے تو کریں، اگر اللہ کریم کو پسند نہیں ہے تو اس کام کو کرنے سے باز رہیں۔ تقویٰ میں 3 باتیں شامل ہوتی ہیں۔ نمبر 1 اللہ سے محبت، نمبر 2 اللہ کا ڈر اور نمبر 3 اللہ سے اچھی امید۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اخلاص۔
بحیثیت مسلمان اور پاکستانی ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی عبادات اور معاملات میں اخلاص پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ دل و جان سے اس کی عبادت کی جائے اور اپنی ذات کے منفی رویوں مثلاً منافقت، لالچ، خود غرضی اور تکبر جیسی روحانی اور ذہنی بیماریوں کو ختم کر دیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ایفائے عہد۔ بحیثیت مسلمان اور پاکستانی ہمارا یہ فرض ہے کہ جب ہم کسی سے وعدہ کریں تو پھر اس کو پورا کریں۔ ایک حدیث شریف میں ہے، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اسے توڑ ڈالتا ہے، جب اس کو امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے نظم و ضبط اور ضبط نفس۔ بحیثیت مسلمان اور پاکستانی ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم زندگی کے تمام معاملات میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں۔ یقیناً ضبط نفس ایک بہت ہی اچھا فعل ہے۔ اسلام کے تمام ارکان کی بجا آوری کے لیے، یعنی 5 وقت نماز پڑھنے اور روزے رکھنے اور اسلام کے تمام احکامات پر عمل کرنے کے لیے ایک حد تک ضبط نفس کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک اچھا مسلمان اس بات سے آگاہ ہوتا ہے کہ وہ خود اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے، بلکہ اللہ کا بندہ ہے جو ہر وقت خدائی احکامات سننے اور ان پر عمل کرنے کو تیار رہتا ہے۔ اپنے غصے پر قابو پانے، صبر اور دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرنے کی بہت تاکید کی جاتی ہے۔ اگرچہ اسلام رہبانیت کی نفی کرتا ہے اور اللہ کی عنایات سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دیتا ہے، لیکن پھر بھی اپنی خواہشات پر قابو پانے کی تلقین کرتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے پاکیزگی، عفت اور پاک دامنی۔ بحیثیت مسلمان اور پاکستانی ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم پاکیزگی، عفت اور پاک دامنی کا نمونہ بن جائیں۔ حدیث مبارک میں ہے، جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے جو اس کے دونوں دانتوں کے درمیان ہے اور دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کوشش، محنت اور منصوبہ بندی۔ بحیثیت مسلمان اور پاکستانی ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کی منصوبہ بندی کریں اور پھر اس کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے خوب کوشش اور محنت کریں۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ بقول شاعر، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے معاملات میں کبھی بھی لاپرواہ نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر کامیابی کے پیچھے گہری سوچ اور منصوبہ بندی
اور محنت ہوتی تھی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے خدمت خلق۔ بحیثیت مسلمان اور پاکستانی ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کی مخلوق کی خدمت کریں۔ ایک نوجوان خواجہ شمس الدین عظیمی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں فرض نمازوں کے علاوہ زیادہ نوافل بھی نہیں پڑھ سکتا، ہفتہ بھر نفلی روزے بھی نہیں رکھ سکتا، پھر بھی اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے نوجوان، کسی شارٹ کٹ کی تلاش میں ہو؟ اس نے عرض کی جناب ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو اس کی مخلوق کی اس کی رضا کے لیے خدمت کرو۔ بقول شاعر، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ در حقیقت جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا وہ مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت ہوتا تو اس کی عبادت کے لیے فرشتے ہی کافی تھے۔ بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ مولانا احمد علی لاہوری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطاعت سے اور مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اپنی مدد آپ۔ بحیثیت مسلمان اور پاکستانی ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی مدد آپ کریں۔ اگر کسی شخص کے لیے کوئی دوسرا شخص کچھ کر سکتا ہے تو اس شخص میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش اور جذبہ کم ہو جاتا ہے، اور اپنی مدد آپ کرنے کی ضرورت اس کے دل سے مٹتی جاتی ہے اور اس کے ساتھ غیرت اور عزت از خود جاتی رہتی ہے۔ جب پوری قوم کا یہ حال ہو تو وہ ساری قوم دوسری قوموں کی نظروں میں ذلیل، بے غیرت اور بے عزت ہو جاتی ہے۔ آدمی جس قدر دوسروں پر بھروسہ کرتا ہے اسی قدر بے مراد اور بے عزت ہو جاتا ہے۔ ایشیا اور افریقہ کی وہ قومیں جنہوں نے اپنی مدد آپ کرنے کی بجائے دوسروں پر بھروسہ کیا وہ بری طرح ذلیل اور رسوا ہوئی ہیں۔ آپ اپنی مدد جو کرتے ہیں اپنے من کی مراد پاتے ہیں، مانگتے ہیں مدد جو غیروں سے، شاد اکثر شکست کھاتے ہیں۔ اور سہارا جو کسی کا ڈھونڈتے ہیں بحر ہستی میں، سفینہ ایسے لوگوں کا ہمیشہ ڈوب جاتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے قانون کا احترام۔ بحیثیت مسلمان اور پاکستانی ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم قانون کا احترام کریں۔ لفظ قانون ہر اس قاعدے اور کلیے پر لاگو ہوتا ہے جو ہماری انفرادی یا قومی زندگی کو خوشحال
باوقار اور نظم و ضبط کا پاسدار بناتا ہے۔ جبھی تو ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ اپنے وطن کے قانون کا احترام کرے۔ جو کرتا ہے قانون کا احترام، اسی کا جہاں میں ہے بالا مقام۔ نہیں جس کی نظروں میں ایک ضابطہ، وہی شاد ہے موجب ننگ و نام۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے بزرگوں کا احترام۔ بحیثیت مسلمان اور پاکستانی ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم بزرگوں کا احترام کریں۔ تاجدار مرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بوڑھے مسلمان کا احترام کرنا خدا کے جلیل ہونے کا اعتراف کرنا ہے۔ بزرگوں کی توقیر کے لیے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ غور طلب ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کھایا اور بڑے کا احترام نہیں کیا۔ ہو کہ چھوٹا جو نہیں کرتا بڑے کا احترام، دل بڑے کا بھی اگر معمور شفقت سے نہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے حصول علم۔ بحیثیت مسلمان اور پاکستانی ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں اور اس پر عمل بھی کریں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ علم حاصل کرو گود سے لے کر گور تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے افضل ہے۔ علم ہی انسان کو خود شناس اور خدا شناس بناتا ہے۔ علم ہی سے برا بھلا جانا، علم ہی سے خدا کو پہچانا، علم کی دھن جسے لگی ہی نہیں، سچ تو یہ ہے کہ وہ آدمی ہی نہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے دہشت گردی کا خاتمہ۔ بحیثیت مسلمان اور پاکستانی ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کریں۔ توڑ پھوڑ، مار دھاڑ، دھمکی اور ہتھیار کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں خوف و ہراس برپا کرنا دہشت گردی کہلاتا ہے۔ تخلیق کائنات سے لے کر اب تک دہشت گردی کسی نہ کسی صورت میں موجود رہی ہے۔ جنگ بدر سے لے کر کربلا تک، ایران و عراق کی سرزمین سے لے کر کشمیر تک اور فلسطین سے لے کر افغانستان تک دہشت گردی کی یہ وارداتیں ہمیشہ کفر کے کارندوں کی جانب سے اسلام کے ماننے والوں پر قہر اور ظلم و ستم کی برکھا بن کر برستی رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور رحمت کاملہ کی بدولت اور اس کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں کے حوصلے کبھی پست نہیں ہوئے اور وہ ہمیشہ ثابت قدم اور غیر متزلزل رہے ہیں۔
میں مسلمان ہوں، میری جنگ ہے افکار کی جنگ، ہم کبھی لڑتے نہیں درہم و دینار کی جنگ، کفر سے رہتی ہے اسلام کے احرار کی جنگ، جبر کے دور میں بھی جرأت اظہار کی جنگ۔ دہشت گردی اس وقت ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے۔ بین الاقوامی طور پر دہشت گردی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ کسی ملک کو سیاسی، معاشرتی، معاشی اور انتظامی طور پر کمزور کر دیا جائے۔ ہمیں دہشت گردوں پر نظر رکھنی چاہیے اور اس حوالے سے حکومت کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے تاکہ ہمارے ملک سے ہمیشہ کے لیے دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے فرقہ واریت کا خاتمہ۔ بحیثیت مسلمان اور پاکستانی ہمیں اپنے ملک سے فرقہ واریت کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غبار آلودہ رنگ و نسب ہیں بالوں پر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا۔ آج ہم ذرا اپنی حالت زار پر نظر ڈالیں تو ہمیں اپنے اندر ہر طرف وحدت کی بجائے انتشار ہی انتشار نظر آتا ہے۔ ہم میں کوئی سندھی ہے تو کوئی پنجابی، کوئی بلوچ ہے تو کوئی پختون، کوئی سید ہے تو کوئی مرزا، غرضے کہ ہر لحاظ سے ہم رنگ و نسل کے ساتھ ساتھ مذہبی تفرقہ میں بھی مبتلا ہو چکے ہیں، جس پر مفکر پاکستان نے تڑپ کر کہا تھا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کیا مسلماں بھی ہو۔ شاعر مشرق نے اس مسئلہ کا حل بھی بتا دیا۔ وہ فرماتے ہیں، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ دوسروں کے لیے مثبت جذبات رکھیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے متشدد رویوں کا خاتمہ۔ بحیثیت مسلمان اور پاکستانی ہمیں اپنے ملک سے متشدد رویوں کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں تو ہمیں فوری طور پر اس ملک سے قتل و غارت گری کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ ملک میں 4 قسم کے قتل ہو رہے ہیں: دہشت گردی، خاندانی دشمنیاں، فرقہ واریت اور ٹریفک حادثے۔ ہمیں ان سب کا سد باب کرنا ہوگا۔ ہمیں پہلے یہ ماننا پڑے گا کہ پولیس اکیلی ملک میں امن و امان قائم نہیں کر سکتی، لہذا حکومت کو فوری طور پر خفیہ اداروں اور رینجرز کو بھی پولیس کے ساتھ ملک میں سکون لانے کی ذمہ داری سونپنی ہوگی۔ مذکورہ بالا شرائط پر عمل کر کے ہم اپنے ملک کو بچا سکتے ہیں اور امن و
آشتی کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ وطن کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر پاکستانی اپنی جان سے بھی زیادہ اپنے وطن سے پیار کرے اور ہر پاکستانی کی زبان پر یہ الفاظ ہوں کہ اے وطن تیری عظمت کی قسم کھاتے ہیں، تیری حرمت تیری عزت کی قسم کھاتے ہیں، تیرے دامن پہ کبھی آنچ نہ آنے دیں گے، جان دے دیں گے مگر تجھ کو نہ جانے دیں گے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جائیں گے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جائیں گے، تیرے پرچم کو کبھی خم نہیں ہونے دیں گے، تیری عزت کو کبھی کم نہیں ہونے دیں گے۔